الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل تعریف ہے جب کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے نصیحت کرتے ہوئے، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں. اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور دودھ چھڑانے کی نوبت آئی 2 سال کے اندر. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا، اور ہماری طرف ہی اور میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جن نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ان میں پہلی بات یہ تھی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک سے بہت دور رہنا. اللہ کی ذات میں، ان کی صفات میں، ان کی الوہیت میں، ان کی ربوبیت میں، ان کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کسی کو شریک مت کرنا. ان کی مخلوق میں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو. جیسا کہ لوگ مختلف چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ سورج کو شریک کر رہا ہے، کوئی چاند کو شریک کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو شریک کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی درختوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور کوئی بزرگوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے. ان کو خدا کا درجہ دے رہا ہے، کوئی جنات کو خدا کا درجہ دے رہا ہے، ان کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ان کے کہنے پر چل رہا ہے. اور کوئی پیغمبروں کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ان کو خدا کا درجہ دے دینا،
یا وہ کام جو خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کسی انسان کو کرنا زندہ یا مردہ، یا وہ عقیدہ جو خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہے، خدا تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں، قادر مطلق ہیں، یکتا ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ پاک کی خدائی میں، اللہ پاک کے علم میں، اللہ پاک کی قدرت میں کسی بندے خدا کو شریک کرنا، چاہے وہ اپنی ذات میں ہے، نیک ہو، اگر نیک تھا وہ یا نیک ہے تو شرک کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے، اولیاء اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں کسی چیز میں خدا کا درجہ دینا، وہ تو اس کے سخت خلاف تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ ایسا عمل کر رہا ہو تو وہ اس سے بیزار ہیں، قیامت میں وہ اسے بالکل بیزاری ظاہر کر دیں گے، اپنی برات ظاہر کر دیں گے کہ یہ تو اس کا کام تھا، ہم نے نہیں کہا تھا اس کو۔ تو شرک کی جتنے شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، ان کی خدائی میں شریک کرنا، ان کی قدرت میں شریک کرنا، ان کے علم میں شریک کرنا، اور جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کسی انسان کے لیے ہوں یا کسی حیوان کے لیے ہوں یا کسی پہاڑ کے لیے ہوں یا چاند و سورج کے لیے ہوں، کائنات میں کسی کی بھی چیز کو ایسا کچھ کرنا یہ بالکل ممنوع ہے اور حرام ہے۔ حرام سے آگے کا درجہ ہوتا ہے شرک، شرک حرام سے بھی آگے کا درجہ ہے اور گناہ عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم ہر چیز کو معاف کر دیں گے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا سنگین گناہ ہے، اور اعلان کر دیں گے تو ہمارے پاس اب کہیں کے لیے آیا ہے، جب تو ہمارے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا جا اب اسی کے پاس چلا جا، ہم تو اس سے بیزار ہیں۔ اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کرنے والے سے بالکل بیزار ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا اور بے نیاز ان تمام کاموں سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جن کو شریک کر رہے ہیں ان سے، اور جن کاموں کو، جن باتوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک بالکل بیزار ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں شرک بہت سنگین گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح نہیں نکلا، وہ مان گیا، اطاعت پر آ گیا، فرما برداری پر آ گیا، وہ بھی ان کی بیوی بھی اللہ کی اطاعت پر آ گئے، فرما برداری پر آ گئے، اس لیے وہ بھی متقی بن گئے، نیک بن گئے، اللہ والے بن گئے۔ اور نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا
نہیں مانا، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو بہت سمجھایا کہ ابھی مان جا مان جا مان جا، طوفان آ رہا ہے دیکھ، ایمان لیا اور ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ کہا کہ تمہارے خدا پر ایمان نہیں لاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھ کو بچا لے گا، مگر تمہارے خدا پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا، بیٹا یہ طوفان، یہ سیلاب عام سیلاب نہیں ہے جو بارش کی موسم میں آیا کرتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے، اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے اس عذاب سے، اللہ کے اس حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور یہ عذاب آیا تھا کس لیے؟ کہ وہ قوم شرک کرتی تھی، کفر کرتی تھی، ان کے کفر کرنے پر اور شرک کرنے پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ حالانکہ وہ تو نبی کی اولاد تھا، نبی کا بیٹا تھا، مگر نبی اتنی بڑی نسبت پیغمبر علیہ السلام کی نسبت بھی کام نہ آئی۔ اور ایک بڑھیا جو تعالی شانہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ پر یقین رکھتی تھی، پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، ان کو رسول مانتی تھی، وہ ایک بار نوح علیہ السلام کے پاس آئی جبکہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ پوچھا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ کشتی بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، ایک وقت پر طوفان آئے گا اور ہم اس میں بیٹھ کر چل دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں بھی آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ کو رسول مانتی ہوں، آپ کو پیغمبر مانتی ہوں، مجھے بھول مت جانا، مجھے بھی یاد رکھنا، میں بھی آپ کے ساتھیوں میں ہوں۔ یہ بات کیا کہ وہ چلی گئی، ایک عرصہ گزر گیا، اچھا خاصا ایک عرصہ گزر گیا، اور وہ وقت آ گیا 950 برس سمجھانے کے بعد، تبلیغ کے بعد، جبکہ ان کی قوم کفر پر اور شرک پر بضد رہی، جمی رہی اور مان کر نہیں دیے بجز چند لوگ۔ اور اللہ کا حکم آیا کہ آپ کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو جائیے، اللہ کے نام سے ہی یہ چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی یہ رکے گی۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جب چلانا ہو تو بھی بسم اللہ پڑھیے، جب روکنا ہو تو بھی بسم اللہ کہیے، اسی حساب سے چلے گی اور رکے گی۔ نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر، متعلقین کو بٹھا کر جو ایمان لائے تھے چل دیے۔ اس بڑھیا کو بٹھانا یاد نہیں رہا اور طوفان آ گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ جب طوفان بھی آ گیا اور سیلاب بھی آ گیا اور ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے اور بچنے والے بچ گئے، ایمان لانے والے حضرات بچ گئے ایمان کی برکت سے، تو بوڑھی آپ کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ نے کہا تھا کہ کشتی میں جائیں گے، بیٹھیں گے اور سیلاب آئے گا، ہم چلیں گے، ابھی تک طوفان نہیں آیا،
پانی وانی نہیں آیا اور ایسا کچھ نہیں ہوا جو آپ نے کہا تھا؟ فرمایا اللہ کی بندی سب کچھ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اللہ کا فیصلہ جو ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ فرمایا ہمیں تو خبر ہی نہیں۔ پوچھا تم کہاں تھی؟ کہ فلاں جگہ پر تھی۔ اللہ اللہ، اس کے چاروں طرف سیلاب آیا، ساری دنیا کے اندر سیلاب، ساری دنیا کے اندر سیلاب تھا، اس کے چاروں طرف سیلاب تھا، پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی کہ پہاڑوں سے بھی 30 فٹ اور اونچے پانی، اور بڑھیا کو پتہ نہیں چلا اس کے مکان کا، نہ اس کے مکان کا کچھ ہوا نہ اس کا کوئی نقصان ہوا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایسے بھی بچا کے دکھا دیا، طوفانوں کے درمیان سے، عذابوں کے درمیان سے۔ یہ بہت بڑا عبرت کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک کی شان کا ظہور ہے، اللہ پاک کی طاقت کا ایک مظاہرہ ہے کہ اللہ پاک عین عذاب میں، جب کہ عذابات الہیہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر رہے ہوں، ایمان والوں کو، متقی حضرات کو اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے اور اپنی خاص عنایت سے موقع پر بچا لے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان دنیا کے اندر بھی باعث نجات ہے اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے، اور کفر و شرک دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل تعریف ہے جب کہ لقمان علیہ السلام